بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بسم اللہ کریں، روایت پڑھیں آپ میں سے کوئی. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ہاں پڑھو. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. جی مشائخ، ترجمہ تو اس روایت کا آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں؟ کسی بندے کو ترجمے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ ہاں مشائخ. ارے بھائی، کسی کو ترجمے کی ضرورت لگ رہی ہے؟ جی شیخ. کس چیز کا ترجمہ؟ کون سا ترجمہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ زید بن اسلم سے، وہ عطاء ابن یسار سے، وہ بسر بن سعید سے، وہ اعرج سے، اور وہ تمام کی تمام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. عطاء ابن یسار، بسر ابن سعید اور اعرج دونوں سے روایت کرتے ہیں، اور یہ بسر ابن سعید اور اعرج یہ دونوں روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح. جس نے صبح کی ایک رکعت پا لی طلوع شمس سے پہلے، اس نے صبح کو پا لیا، اور جس نے عصر کی ایک رکعت پا لی غروب شمس سے پہلے، اس نے عصر کو پا لیا. چلو ترجمہ میں نے کر دیا. اب باب سے مطابقت آپ بتاؤ. اگر ترجمہ آپ نے کیا ہوتا تو مطابقت میں بتاتا. اب ترجمہ مجھ سے کروا لیے ہو تو مطابقت آپ بتاؤ. یعنی جس نے صبح کے ایک رکعت کو پایا تو پڑھنا اور پڑھانا یہ تو مطلب دونوں کو ساتھ میں کرنا پڑے گا نا. جی، باب سے مطابقت کیا ہے؟ مطابقت یہ ہے کہ متعین ہو. کس چیز کے وقت کی تعین؟ نماز عصر کی. نماز فجر کے آخری وقت اور نماز عصر کے آخری وقت. نماز فجر کا آخری وقت اور نماز عصر کا آخری وقت. کیسے؟ کیسے؟ تھوڑی سی اور وضاحت. حضرت عثمانی صاحب. اس میں ہے کہ قبل ان تطلع الشمس، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. واہ بھائی واہ، مفضل ہے کیا یہ؟ اس کی آواز ہے. جی جی مفضل ہے. تو بھائی تم غائب کہاں ہو؟ پچھلی گھنٹی میں کہاں تھے؟ نیٹ ورک برابر کام نہیں کر رہا تھا. اچھا، ہاں بتاؤ.
اسد نے جتنی بات بتلائی اس کی مزید وضاحت آپ کرو. کیسے؟ جی شیخ، تو اس میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس لیے کہ ان تغرب الشمس لا ان تطلع ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے فجر اور عصر کی آخری وقت ہوتی ہے. بعد پھر وہ نماز کا قضا ہو جائے گا، ادا نہیں ہوگی. کب قضا ہو جائے گی؟ سورج کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز یہ قضا ہو جائے گی، اور عصر کی نماز سورج کے غروب ہونے کے بعد قضا ہو جائے گی، ادا نہیں ہوگی. ادا نہیں ہو. لیکن یہاں تو حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے. فقد ادرک سورج الصبح غروب اور فقد ادرک العصر. سورج طلوع اور سورج عصر کی غروب مکمل ہونے نماز سے پا لی ہے، پہلے کی بات ہے. یعنی گویا کہ اس نے اس کی نماز ہوگی، اس کی نماز ادا ہوگی، اس کی نماز یعنی اس قضا کی نہیں نماز ہوئی ہے. ادا، احسنت، اس کی نماز ادا جی ہو گئی، قضا نہیں ادا ہوئی. ہوئی ہے، گرچہ قضا نہیں ہوئی. غروب شمس سے پہلے جی شیخ. عصر کی ایک ہی رکعت پڑھ پایا. 3 رکعتیں نمازیں غروب شمس کے بعد پڑھی اس نے. 3 رکعت اس نے غروب شمس کے بعد پڑھی، جس میں آپ کہہ رہے ہو قضا ہو جائے گی. 1 رکعت صرف غروب شمس سے پہلے پڑھی، 3 رکعتیں غروب شمس کے بعد پڑھی، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہو کہ ادا ہو گئی. تو پھر غروب شمس کے بعد قضا کیسے ہوئی؟ اس میں اس نے جو ٹائم تھا، آخری یہی کہ وقت شیخ تھا، اسے پائیں گے شروع کیا ہے. جب ساری رکعتیں ہیں شروعات اس غروب کی شمس کے بعد پڑھیں گے تب اس وقت قضا ہوگی، اس وقت قضا یا ہوگی. طلوع احسن. شمس کے بعد. جی بالکل صحیح سمجھا آپ نے، اب صحیح سمجھا آپ نے. یہ امام مالک رحمہ اللہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ طلوع شمس یہ فجر کا آخری وقت ہے. طلوع شمس ہوتے ہی فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عصر کی نماز کا وقت غروب شمس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر بائی چانس ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ کوئی بندہ کسی معقول وجہ سے فجر کی نماز تب شروع کر پاتا ہے جب سورج طلوع ہونے میں صرف 1 رکعت کا فاصلہ باقی ہے، یعنی 1 رکعت ہی پڑھ پایا، تب تک سورج طلوع ہو گیا. اب اس کی فجر کی جو دوسری رکعت ہے وہ طلوع شمس کے بعد ادا ہو پائی. ایسے ہی عصر کی نماز کا معاملہ کہ بندہ عصر کی نماز وقت پر نہیں پڑھ سکا، یہاں تک کہ وقت نکلنے کو ہو گیا، سورج ڈوبنے کے کگار پہ پہنچ گیا، بس اتنی فرصت اس کو ملی کہ وہ غروب شمس سے قبل 1 رکعت سے پڑھ پایا، اور اس کی بقیہ جو 3 رکعتیں ہیں عصر کی وہ غروب ہونے کے بعد پڑھ پایا. اب یہ ایک خاص سچویشن ہے، ایک عام حکم ہے اور ایک خاص سچویشن ہے، دونوں میں فرق سمجھو. عام قاعدہ یہی ہے، طلوع شمس کے بعد فجر قضا ہو گئی، غروب شمس کے بعد عصر قضا ہو گئی. یہ قاعدہ کلیہ ہے. یہ کیا ہے؟ قاعدہ. یہ قاعدہ کلیہ ہے، عام قاعدہ ہے. لیکن اگر ایسی استثنائی شکل بن جاتی ہے تو اس میں مسئلہ کی نوعیت کیا ہوگی کہ ایک بندہ وقت نکلنے سے پہلے کسی بھی نماز کی، اب یہ فجر اور عصر کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ گرچہ روایت میں فجر اور عصر کا ذکر کیا گیا ہے لیکن یہ مسئلہ فجر اور عصر کے ساتھ خاص نہیں ہے. 5 نمازوں میں سے کسی بھی نماز کی 1 رکعت اس کے وقت میں ملتی ہے
اور باقی رکعتیں وقت نکل جانے کے بعد ادا ہوتی ہیں تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ جی جی شیخ جی. میں نے کہا آپ سے کہ موطا یہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کی بھی کتاب ہے، جی بلکہ امام مالک بنسبت محدث کے فقیہ کے طور پر زیادہ مشہور ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ہیں، ائمہ جی اربعہ میں سے ہیں۔ اربع. تو وہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی تو حکم کیا ہوگا۔ اب ایسے بندے کی نماز جو کسی بھی نماز کے وقت کے نکلنے سے پہلے، مسئلہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ مسئلہ کیا ہے جی 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 شیخ. کہ پانچوں نمازوں کے آخری وقت کے نکلنے سے پہلے بندہ ایک رکعت پڑھ پایا، صرف، چاہے وہ نماز کوئی سی بھی ہو، اور اس نماز کی بقیہ رکعتیں اس نماز کا آخری وقت نکلنے کے بعد ادا ہوئی، تو اب اس نماز کا حکم کیا ہوگا؟ آیا وہ ادا مانی جائے گی، آیا وہ قضا مانی جائے گی؟ مسئلہ سمجھے تم لوگ؟ جی جی شیخ. شاہ عالم بتاؤ مسئلے کی نوعیت کیا ہے؟ جی شیخ، یعنی نماز عصر اور فجر کے علاوہ اور بقیہ جو نمازیں ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ کیا ان کا بھی اگر ایک رکعت مل جائے گی تو کیا ادا نماز ہوگا؟ فجر اور عصر کے علاوہ کا حکم نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ میں نے کب کہا؟ پنجگانہ نمازیں. پنجگانہ نمازوں میں۔ ابھی میں اس کی وجہ بتلا رہا ہوں کہ اس روایت میں فجر اور عصر کا نام ذکر خاص طور سے کیوں کیا ہے، انہم طرف النہار. اس کی وجہ بعد میں دن بتلا کے رہے ہیں، کنارے. لیکن یہ مسئلہ فجر اور عصر کے ساتھ خاص نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکم پانچوں نمازوں کا ہے۔ جی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ شیخ یہی ہے. مسئلہ یہ ہے شیخ، بولو بولو. ہاں مفضل۔ شیخ اس میں جیسے مطلب کہ میں نے کسی بھی پنجگانہ نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھنے گیا تو وقت اس قدر مطلب کم ہو گیا ہے، مطلب نکلتا جا رہا ہے کہ مگر اگر میں ایک رکعت نماز پڑھوں گا تو صرف وہی بھر اس وقت میں ہوگا، اور جو نمازیں جو رکعت اس کے بعد میں پڑھوں گا وہ وقت نکل جائے گا، وقت نکل جانے کے بعد ہوں گی۔ جی 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 تب بھی وہ نماز قضا نہیں ہوگی بلکہ ادا مانی جائے گی۔ یہ ہے مسئلہ، اس لیے کہ اس میں یہ ہے جی، مسئلہ کہ شروع- اگر کوئی بندہ پنجگانہ نمازوں کے آخری وقت نکل جانے سے پہلے ایک رکعت پڑھ پاتا ہے، بقیہ رکعتیں وقت نکلنے کے بعد ادا ہوتی ہیں، تو اس نماز کا حکم کیا ہوگا؟ یہ ہے مسئلہ۔ جواب کیا ہے؟ جی جی. جواب یہ ہے کہ ادا اس کی مانی نماز نہیں. ادا جواب یہ دیا ہے امام مالک نے روایت کو سامنے رکھ کر کہ اس کی نماز ادا مانی جائے گی، قضا مانی نہیں جائے گی، گرچہ آدھی یا آدھی سے زیادہ رکعتیں وقت نکلنے کے بعد ہی ادا ہوں تب بھی۔ واضح ہے بات؟ جی شیخ. بات واضح ہے بھائی سارے لوگ؟ جی شیخ. جی شیخ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، مسئلے کا جواب سمجھ میں آ گیا، جی دلیل اس کی سمجھ میں آ گئی۔ دلیل کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جس نے صبح کی ایک رکعت پالی، اس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے اس نے صبح کی نماز پالی، اور جس نے عصر کی ایک رکعت غروب شمس سے پہلے پالی اس نے عصر کی نماز پالی، یعنی وقت میں اس کی ادا ہو گئی۔ یہ ہے دلیل۔
مسئلہ کیا ہے, جی مسئلے کا حکم کیا ہے, مسئلے کی دلیل کیا ہے. سمجھو اس چیز کو. امتحان میں سوال میں 3 جز اس کے اندر پوچھوں گا. اس روایت سے امام مالک مسئلہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں, اس مسئلے کا حکم کیا ہے, اس مسئلے کی دلیل کیا ہے, اور چوتھی چیز اس روایت کا باب سے تعلق کیا ہے, باب سے اس کی مطابقت کیا ہے, اور چھٹی چیز کہ اس روایت میں فجر اور عصر کو خاص کیوں کیا. جب یہ حکم پنجگانہ کے لیے ہے تو پھر فجر اور عصر کو ہی خاص کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان کیا. اس لیے بیان کا اس 2 وقت کو شیخ کہ اس 2 وقت میں زیادہ پتہ چلتا ہے کہ ایک رکعت چھوٹنے کا اور باقی رکعت پانے کے لیے، یعنی مغرب کے وقت سورج غروب ہو جاتا ہے اور فجر کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے. اس لیے اس 2 وقت میں زیادہ پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ 2 وقت کو خاص کیا، بقیہ 5 لیکن 5 نمازوں کو شمار کیا. احسن. دن کے کنارے پر ہوتی ہے. جی، دن کے دونوں اطراف میں یہ نمازیں واقع ہیں اور ان کے اوقات کے نکلنے کو آسانی کے ساتھ ایک عام آدمی بھی سمجھ جاتا ہے، بوجھ جاتا ہے. ظہر اور عصر کا معاملہ ہے، ظہر کا کب نکلا، عصر کا کب داخل ہوا، عام آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا. لیکن فجر سورج نے اپنے سینگ نکالے اور عام آدمی بھی سمجھ گیا کہ بھیا اب فجر کا ٹائم ختم. ایک جاہل سے جاہل آدمی بھی سمجھ جاتا ہے. عصر کی نماز کا معاملہ، سورج غروب ہوا، سمجھ گیا کہ بھئی وقت ختم ہو گیا، اب عصر کی نماز کا وقت باقی نہیں رہا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ دونوں اوقات ممنوع اوقات میں سے ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے، جن میں نماز پڑھنا منع ہے. واضح مشائخ؟ ظہر اور عصر کا معاملہ کیا ہے کہ ظہر کا وقت ختم ہوا، عصر کا وقت داخل ہو گیا، بیچ میں کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ جس میں نماز پڑھنا منع ہو. لیکن طلوع شمس اور غروب شمس، اس میں صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے نماز پڑھنے سے. اور اس ممنوع وقت میں اس بندے کی بقیہ رکعتیں ادا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ اس نے فجر کی 1 رکعت پڑھی اور دوسری رکعت طلوع شمس کے بعد اس کی نکلی، تو وہ دوسری رکعت اس کی ممنوع وقت میں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی. جس نے عصر کی 1 رکعت پڑھی اور 3 رکعتیں غروب شمس کے بعد پڑھی، ممنوع وقت میں اس نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ جی اعتبار شروع کب سے کیا ہے اس نے. تو مسئلہ یہی ہے. جبکہ ظہر کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے 1 رکعت پڑھا اور پھر ظہر کی 3 رکعتیں عصر کا وقت داخل ہونے کے بعد پڑھتا ہے، تو اس میں اس کی 3 رکعتیں وقت نکلنے کے بعد ضرور ادا ہوئی، لیکن ممنوع وقت میں نہیں ادا ہوئی. سمجھو اس کو. مغرب کی نماز چھوٹ گئی، عشاء کا وقت داخل ہو گیا، مغرب کی 1 رکعت پڑھی اور مغرب کی باقی 2 رکعتیں عشاء کا وقت داخل ہونے کے بعد پڑھی، تو وہ 2 رکعتیں مغرب کا وقت نکلنے کے بعد ضرور ادا ہوئی، لیکن ممنوع وقت میں نہیں ہوئی. ممنوع وقت نہیں تھا. لیکن فجر میں اور عصر میں کیا معاملہ ہے کہ وہ ممنوع وقت ہے، اس لیے اس نماز کو خاص کیا گیا. دیکھیے ہامش نمبر 1 پر ابن الاثیر کے حوالے سے محقق نے نقل کیا ہے. کیا کہتے ہیں کہ ان دونوں نمازوں کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا ہے بقیہ نمازوں کو چھوڑ کر کے، جبکہ یہ حکم باقی ساری نمازوں کے ساتھ عام ہے، ان دونوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، تمام نمازوں کو شامل ہے. وہ اس لیے کہ یہ دونوں نمازیں نماز کے دن کے دونوں اطراف میں واقع ہیں، اور مصلی نماز پڑھنے والا جب نماز کی بعض رکعتیں پڑھ چکتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے یا غروب ہو جاتا ہے تو وہ وقت کے نکلنے کو جان جاتا ہے. گرچہ
ہاں، اور تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو بیان نہ کرتے اور مصلی کو یہ پتہ نہ چلے کہ اس کی نماز کافی ہے، کافی ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی، تو اس کو یہ گمان ہو جائے گا کہ وہ نماز اس کی چھوٹ گئی، اس کی نماز باطل ہو گئی وقت کے نکل جانے کی وجہ سے، جبکہ بقیہ نمازوں کے آخری وقت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ واضح مشائخ؟ جی اور اس لیے بھی دوسری بات کہ شروق اور غروب، سورج نکلنے اور ڈوبنے کے وقت نماز سے روکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی ادا کی ہوئی نماز کی صحت کو نہ بیان کریں اس شخص کے لیے جس نے ان دونوں نمازوں کی ایک رکعت وقت میں پا لی ہے اور بقیہ وقت نکلنے کے بعد پائی ہے، تو نماز پڑھنے والا یہ گمان کرے گا کہ اس کی نماز فاسد ہو گئی ان دونوں وقتوں کے داخل ہو جانے کی وجہ سے، یعنی طلوع شمس والے وقت کے اور غروب شمس والے وقت کے، جو دونوں ممنوع اوقات ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں وقتوں کے بارے میں خاص کر کے بتا دیا تاکہ یہ وہم ختم ہو جائے، تاکہ یہ وہم ختم ہو جائے۔ بات واضح سمجھ میں آئی؟ جی شیخ جی اب اس شیخ، روایت میں کتنے سوال بنے؟ پہلا سوال تو یہ بنا کہ اس روایت میں مسئلہ کیا بیان کیا گیا ہے؟ اہم چیز، سب سے پہلی بات، مسئلہ کیا ہے؟ نمبر 2، مسئلے کا جواب اور حل کیا ہے؟ نمبر 3، اس کی دلیل کیا ہے؟ نمبر 4، اس دلیل میں فجر اور عصر کو کیوں خاص کیا گیا جبکہ آپ پانچوں وقت کا حکم بیان کر رہے ہو؟ روایت تو صرف فجر اور عصر کو بیان کر رہی ہے، اس کی کیا توجیہ ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور پانچویں چیز کہ اس روایت کا باب سے کیا تعلق ہے، روایت میں اور باب میں کیا مطابقت ہے۔ یہ 5 چیزیں کم از کم اس روایت پر پوچھی جا سکتی ہیں۔ اور ایک چھٹی چیز اور کہ روایت کا مطلب کیا ہوا، یہ تو میں بھول ہی گیا۔ سب سے اہم چیز، روایت کا مطلب کیا ہوا۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی روایت کا مطلب کیا ہوا، ساری تفصیل معلوم ہو جانے کے بعد اب ہمیں کوئی آپ میں سے اس روایت کا مطلب بتائے۔ اب جو شیخ اس روایت کے بارے میں جو بہت ساری تفاصیل کے بعد جو پتہ چلتا ہے، اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ وقت، اگر کوئی شخص وقت میں ایک رکعت پا لیتا ہے اور اس کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کی رکعت، اس کی نماز مانی جائے گی۔ نماز مانی جائے، یہی اصل پوائنٹ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے روایت سمجھا نہیں ہے۔ فقد ادرک الصبح اور فقد ادرک العصر، اصل میں جب روایت نہیں پلے پڑے گی، مطابقت نہیں پلے پڑے گی اور اوٹ پٹانگ میرے یہاں نہیں چلے گا۔ فقد ادرک الصبح کا کیا کہنے کا مقصد ہے کہ صبح کی نماز کے وقت کو پا لیا، نماز کو نہیں پا لیا۔ کس کو پا لیا؟ یعنی صبح کی نماز کے وقت کو۔ فقد ادرک الصبح یعنی صبح کی نماز کے وقت کو کا ادراک کر لیا۔ اور یہ باب وقت کا ہے، صلوات کے وقت کا باب ہے۔ ان کو نماز سے مطلب نہیں ہے، ان کو ابھی یہ مطلب بتلانا ہے کہ اگر نماز کے وقت کو پا لیا تو وہ ادا مانی جائے گی، اور وقت کا خروج ہو گیا تو قضا مانی جائے گی۔ تو فقد ادرک الصبح، اس کا ترجمہ کیا کریں گے کہ اس نے صبح کے نماز کے وقت کو پا لیا، وقت کو، نماز کو نہیں۔ جی شیخ، یہ بہت باریک فرق ہے، اس کو سمجھو آپ۔ اس نے صبح کی نماز کے وقت کو پا لیا،
फक़द अदरकल असरा जो नीचे कहा है, उसने असर की नमाज के वक्त को पा लिया। जब आप ये तर्जुमा करोगे तब समझ में आएगा कि आपके पल्ले पड़ा है कि नहीं पड़ा है। समझ में आ रही बात? जी शेख। इरशाद। जी सर। रिवायत क्या कह रही है? वक्त के बारे में कह रहे हैं कि जिसने एक वक्त को पा लिया था, जिसने सुबह की वक्त को पा लिया नमाज था, उसका वक्त तुलुए शम्स से पहले एक रकात पा लिया, उसने सुबह की नमाज का वक्त पा लिया। वक्त निकलने के बावजूद, हकीकी तौर पर वक्त निकलने के बावजूद असर की नमाज गुरूब शम्स से पहले अगर किसी ने एक रकात पा लिया तो गुरूब शम्स हो जाने के बावजूद जो अमली तौर पर उसके खुरूज का वक्त है, उसके बावजूद उसने असर की नमाज के वक्त को पा लिया। रिवायत का मतलब ये है, और यही मतलब जब बताओगे आप तब औकातुस सलात से उसकी मुताबिकत निकलेगी। समझ में आ रही है बात? जी शेख। तफद्दल। जी शेख। जी शेख। बात वाज़ेह है? जी बिल्कुल जी वाज़ेह। शेख। जी मुशाहिद। जी शेख। तो मतलब कोई भी चीज पढ़ो तो उसको जरा सलीके से पढ़ो, ताकि जिस तरीके से भी पूछा जाए, जो भी पूछे तो लगे कि हाँ माशाअल्लाह इन लोगों ने समझ करके पढ़ा है। ठीक है मुशाइख? जी शेख। अच्छा, इस रिवायत का क्या ये माना लेना दुरुस्त होगा कि जिसने एक रकात पढ़ ली तुलुए शम्स से पहले, उसने सुबह की नमाज पा ली, यानी अब उसको दूसरी रकात पढ़ने की जरूरत नहीं है? एक माना ये भी हो सकता है ना कि टाइम निकलने से पहले जिसने सुबह की एक रकात पा ली, उसने सुबह की नमाज पा ली, अब उसको दूसरी रकात पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो टाइम उसका निकल चुका है। असर की नमाज अगर गुरूब शम्स से पहले एक रकात पा लिया तो उसने असर की नमाज पा लिया, असर का वक्त पा लिया, अब उसको बाकी 3 रकातें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक रकात पढ़कर सलाम फेर दे, बाकी वक्त निकल गया तो उसकी एक रकात ही असर के लिए काफी होगी। ये माना अगर लेता है कोई तो गलत है। ले सकता है कोई कि नहीं ले सकता? ले सकता है लेकिन गलत हो जाएगा, यानी वक्त का एक जिसने एक रकात पा ली, सुबह की एक रकात पा ली सूरज गुरूब होने से पहले, उसने सुबह की नमाज पा ली, इसका मतलब जो सुबह की नमाज पा ली तो अब दूसरी रकात पढ़ने की जरूरत क्या है? जी। जिसने असर की नमाज गुरूब शम्स से पहले एक रकात पा ली तो उसने असर की नमाज पा ली, यानी अब बाकी 3 रकातें पढ़ने की जरूरत क्या है उसको? जी। अगर कोई ये माना ले तो एक गलत है सर। जी शेख। गलत है सर, नहीं होगा, पढ़ना होगा। नमाज उसने नहीं, सही नहीं होगा सर, ये सही नहीं होगा। अहसन, बारकल्लाहु फीकुम। और अगर सही भी वो माने तो उसी वक्त में वो एक एक ही रकात पढ़ा करे, वो 3 छोड़ दे। जी, तो वही कहने का मकसद है कि ऐसा नहीं कि उसके हक में फर्ज नमाज के अंदर कटौती कर दी जाएगी और उसकी फर्ज नमाज पूरी मान ली जाएगी कटौती के बावजूद। ये मतलब इस रिवायत का अतान नहीं है। जो फर्ज नमाज जितनी रकातें मुतय्यन हैं उतनी रकातें उसको पूरी पढ़नी होंगी, लेकिन वक्त निकलने के बावजूद जो उसको उसकी नमाजें पढ़ी जाएंगी वो वक्त में शुमार होंगी, ये मतलब है। वाज़ेह है मशाइख? जी सर। देखो इतना 3-5 कर रहा हूं मैं ताकि आप लोगों का ज़हन खुले, रिवायत को पढ़ने का सलीका सीखो, मसाइल कैसे निकलते हैं, कैसे इस्तिंबात किया जाता है, इन सारी चीजों का इदराक करो। वरना तर्जुमा में तो कुछ नहीं रखा, तर्जुमा तो आप लोग वैसे ही बगैर मेरे बताए हुए तर्जुमा कर सकते थे इसका। समझ में आ रही बात? जी सर। जी। तो इसमें क्या क्या चीजें अहम है
سب سے پہلی بات یہ کہ اس روایت میں مسئلہ کیا بیان کیا گیا ہے. نمبر 2 اس مسئلے کا جواب کیا ہے. نمبر 3 اس کی دلیل کیا ہے. نمبر 4 دلیل میں صرف 2 نمازوں کا ذکر ہے جبکہ مسئلہ 5 نمازوں کا بتلا رہے ہیں. جی اس کا کیا جواب ہے. 5واں یہ کہ روایت میں اور باب میں کیا مطابقت ہے. 6 یہ کہ روایت کا اپنا مطلب کیا ہے. واضح مشائخ. جی شیخ. یہ آپ کے امتحان کا ایک قاعدے کا سوال بن گیا یا نہیں بن سوال گیا. فکس ہے سر. جی شیخ. جی. بنتا ہے. یہ سوال فکس ہے تب سے. فکس ہے. ایسے کتنے فکس سوال ابھی آگے آ رہے ہیں, گھبراؤ نہیں. شیخ آپ کی عنایت ہوگی امتحان میں. سوال تو لگ رہا ہے شاید فکس ہے لیکن پرچہ آتے سمجھ لگ رہا ہے کہیں اور دوسری جیسے سوال ہے. پرچہ کیا ہے. ابھی لگ رہا ہے کہ فکس ہے اچھا اور امتحان حال میں لگ رہا ہے کہ کہیں دوسری جیسے اور سوال آیا ہوا. تو یہی تو اصل مسئلہ ہے. کیوں ایسا لگتا ہے آپ لوگوں کو امتحان میں. جو باتیں ابھی میں نے کہی ہیں میں یہی پوچھوں گا جو میں پڑھاتا ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں پوچھتا. یہ ذہن میں رکھو. یہ میری عادت ہے کہ میں جو پڑھاتا ہوں اسی میں سے سوال کرتا ہوں. میں جی نے یہ نہیں شیخ کہا کہ اسی جو میں تو کتاب میں ہے سوال. اس سے سوال کرتا ہوں. میں جی جو جی پڑھاتا شیخ. ہوں اب اس سے سوال ہاں کرتا ہوں. ہم آگے چلتے ہیں. جی شیخ جی آگے چلتے ہیں ہم سب. پڑھیں مشائخ. پڑھیں آگے اگلی روایت. پڑھو بھائی. فیض تم ہی پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک عن ابی الزیاد عن العارج عن ابی ابی الزناد ہریرہ ان رسول. اتنے مشہور راوی ہیں, تمام حدیث کی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہو. جی جی. ہاں ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو. وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. اس روایت میں کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ نہیں. بعینی وہی روایت ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے. جی ہے نا مشائخ. آگے بڑھو. جی. وحدثني عن مالك عن قال نافع. وحدثني. اس طرح کی روایت پڑھنے کا طریقہ میں بتا چکا ہوں شروع میں. قال وحدثني عن مالك. عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب ارے رضی یار اللہ عبداللہ بن عنہ. عمر کا نام آیا تو رضی اللہ عنہما کہو نا. اللہ کے بندے, لکھا ہوا نہیں ہے تو پڑھو گے بھی نہیں. ہے شیخ رضی اللہ عنہ. عنہما اس سے پہلے جو گزرا جی عنہما. جی جی جی. عبداللہ ابن عمر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. ہاں شیخ پھیریں اس کو. ہاں كتب إلى أماله أن ماله. أهم أماله إن أهم أمركم في رواية حد أموركم عندي الصلاة فمن في رواية مثل فمن حفظها وقع وحد من حفظها أو حافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب
أن صلوا ان صلوا صلوا أن صلوا الظهر الظهر إذا كان الفي إذا كان ذراعاً. الفي ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والعصر والشمس والشمس مرتفعة. مرتفعة بيضاء نقية وقت ختم ہوا مشاہد. وقت اگر اچانک ختم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے. یہ روایت ظہر اور عصر کا وقت بیان کر رہی ہے اور مغرب اور عشاء اور فجر پانچوں نمازوں کا وقت بیان کر رہی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال کو